آپ نے دیکھا کہ چند ہفتوں میں پہلے ایکسٹینشن کے عنوان پر اور پھر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اور کل جو فیصلہ آیا اس سے بھی ایک تعصب بڑا واضح انداز میں نظر آتا ہے۔ ہم اگر جنرل پرویز مشرف نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے آپ سزا مت دیں، لیکن اگر آپ ماورائے آئین اور قانون سزاؤں کا اعلان کریں گے تو اس سے یہ واضح ہوگا کہ آپ کا تعصب جنرل پرویز مشرف یا پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑا واضح ہے۔ مثلا کل کے فیصلے میں وہ تمام لوگ جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کی آمد پر مٹھائیاں تقسیم کی، جنہوں نے ویلکم کیا، جو اس کی کابینہ کا حصہ رہے، جو اس کے ساتھ LFO کرتے رہے، جو اس کے دور میں اقتدار میں شریک رہے، جنہوں نے اس سے حلف اٹھائے، جنہوں نے اس سے NRO کیے، جو لال مسجد کے سانحے کے وقت اور لال مسجد کے واقعے کے وقت پرویز مشرف کے کسی نہ کسی دائرے میں معاون بنے، آپ ان سب کو تو بری کرتے ہیں۔ آپ اس چیف جسٹس کو بھی بری کرتے ہیں جس نے پرویز مشرف کو مختار کل بنایا تھا۔ آپ ان ججوں کو بھی بری کرتے ہیں جنہوں نے ایمرجنسی پر مہر لگائی تھی، اور آپ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فوج سے تعلق رکھتا ہے، وہ فوج کا سابق چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور آپ کے فیصلے کے نتیجے میں پورا ملک چیخ اٹھا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انصاف پر مبنی فیصلہ دیتے تو یہ ملک میں چیخ و پکار نہ ہوتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو فوج سے علیحدہ کر کے، قوم سے علیحدہ کر کے اس منظر کو دیکھا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ اور حقائق کو نہیں جانتے۔ پھر پورا فیصلہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں کہیں شریعت اسلامیہ سے رہنمائی، خلافت راشدہ کے دور سے رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ اس میں حوالے دیے گئے ہیں یہود و نصارہ کے۔ کیا تاریخ اسلام میں کوئی قاضی ایسا نہیں تھا جس نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہو، جس نے کسی مجرم کو سزا دی ہو؟ اس سے سیٹھ وقار صاحب کی ذہنیت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے پڑ رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ، پاکستان کا آئین اور قانون، اخلاقیات پیراگراف 66 میں کہی گئی وقار سیٹھ صاحب کی بات کو نہ کسی بھی طور پر ویلڈ نہیں کرتی۔ اسلام، شریعت اسلامیہ لاش کی تذلیل کی قائل نہیں ہے۔ لاش کی حرمت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی ثابت کر دے کہ اسلام کے کسی حکم میں ہو کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے۔
آپ کہتے ہیں کہ اسے گھسیٹ کر لاؤ، مر جائے تب بھی اس کی لاش کی تذلیل کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود ماورائے آئین جو ہے وہ یہ کام کیا ہے۔ اور مجھے امید تھی کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جنہوں نے قبل از وقت ہی فیصلہ سنا دیا تھا چند ہفتے پہلے مکے لہرا کر، وہ اپنے آخری دن ایک اچھا سو موٹو لے کر قوم کو اس عذاب سے نکالیں گے کہ جو پاکستان کے عدم استحکام کا سبب بنا۔ لیکن دکھ ہے کہ وہ بھی میرا خیال ہے جو برطانیہ میں ان کی فیلوشپ ملی ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پہلے ایک چیف جسٹس نے آسیہ مسیح کیس کا فیصلہ کر کے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی، اور آج وہ برطانیہ میں جوتے کھاتا پھر رہا ہے۔ عدلیہ کو انصاف کی سربلندی کرنی چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے۔ اگر مشرف کیس میں بھی انصاف کی بالادستی ہوتی، ان ججوں کو بھی سزا دی گئی ہوتی جنہوں نے مشرف کے ماشاء اللہ کے صرف مہر نہیں لگائی تھی، اسے مختار کل بنایا تھا، ان سیاستدانوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا، ان صحافیوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا جو پرویز مشرف کے صبح شام گیت گاتے تھے، اور ایل ایف او دینے والی جماعتیں مذہبی اور سیاسی ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا، تو پاکستانی قوم یک زبان کہتی کہ آپ نے انصاف کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک طبقے کو ہماری یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن کیا جذبات کی روح میں بیٹھ کر شریعت کی بات کو چھپا لینا علماء کا، مشائخ کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ ہم غمگین ہیں، ہم نے اس وقت آواز بلند کی جب کسی نے نہیں کی تھی، لال مسجد کے معاملے پر، افغانستان کے مسائل پر، اور پاکستان علماء کونسل فخر سے یہ بتا رہی ہے کہ افغانستان کی جیلوں میں قید 3200 سے زائد پاکستانیوں کو ہم اس دور میں واپس پاکستان میں لائے تھے۔ لیکن جہاں پر غلط بات ہوگی وہاں غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا، یہی ہمیں ہمارے اکابر نے سکھایا ہے۔ ایک منظم انداز میں پاک فوج کے خلاف چلائی جانے والی مہم ہے جو پاکستان کے عدم استحکام کی ایک ناپاک سازش ہے۔ تمام محب وطن پاکستانی یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کو جن حالات کی طرف لے جانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ پاکستان علماء کونسل ببانگ دوہل یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم کسی بھی قوت کو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ اداروں کے درمیان تصادم کو روکنے کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اداروں کے سربراہ اور وزیر اعظم پاکستان کو فوری طور پر اس طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ تصادم کی کیفیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام اداروں کے سربراہ، ہمارے نئے چیف جسٹس تشریف لائے ہیں، آرمی چیف، وزیر اعظم، عدلیہ، آرمی، پارلیمنٹ بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں اور پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں۔